السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وزدنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ یہ جو قبر دنیا کے اندر مرنے کے بعد انسان کو میسر آتی ہے، اسی قبر کے اندر اس کے ساتھ راحت کا معاملہ یا عذاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح کا اس کا ایمان ہے، اسی کی کیفیت کو مد نظر رکھ کر اس کے ساتھ وہاں پر حالات گزرتے ہیں۔ اس کے کچھ دلائل قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھے گئے اور ایک حدیث مبارکہ۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری حدیث جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، سیاہ رنگ کے، نیلی آنکھوں والے۔ ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یقال لأحدہم المنکر والآخر النکیر، فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ دونوں آ کر سوال کرتے ہیں کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، جیسا کہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سوال ہے، تو اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جواب دیتا ہے ہوا عبداللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دیتا ہے، کلمہ شہادت وہاں پر پڑھ کر سناتا ہے۔ فیقولان قد کنا نعلم انک تقول ھذا، وہ دونوں فرشتے اسے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا، کیونکہ اس کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو علم ہوتا ہے۔ ثم یفسح لہ فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، تو پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ جو ہے وہ فسیح کر دیا جاتا ہے، کھلا کر دیا جاتا ہے۔ فیقولان، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کی ایمانی کیفیت کے بارے میں علم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اصول بنایا ہے، اس کے مطابق تو انہوں نے سوال جواب کرنا ہی تھا۔ تو پھر اس کی قبر کو فسیح کر دیا جاتا ہے، کھلا کر دیا جاتا ہے۔ ثم ینور لہ فیہ، پھر اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نم، سو جا۔ تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ دلہن کے سونے کی طرح سو جا، کہ جس کو نہیں اٹھاتا مگر وہی جو اس کے اہل و عیال میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حتیٰ یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، وہ وہاں پر آرام کے ساتھ سو جائے گا، آرام کرے گا وہ انسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اس لیٹنے کی جگہ سے اٹھائے گا۔ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر وہ انسان منافق ہے تو اس سے جب فرشتے سوال کریں گے تو وہ جواب دے گا کہ میں نے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا لیکن مجھے علم نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے ہمیں پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ تو زمین کو کہا جائے گا التئمی علیہ، تو اس پر مل جا۔ وہ زمین آپس میں جو ہے وہ مل جائے گی۔ فتختلف فیہ اضلاعہ، تو اس کی پسلیاں جو ہیں وہ
ادھر ادھر ہو جائیں گی، دائیں طرف والی بائیں طرف اور بائیں والی دائیں طرف چلی جائیں گی۔ فلا یزال فیہا معذبا حتی یبعثہ اللہ من مسجعہ ذالک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں عذاب کی کیفیت میں رہے گا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا اس کے اسی مسجع سے، اسی لیٹنے کی جگہ سے، اسی مقام سے اس کو اٹھائے گا۔ اب اس حدیث کے اندر دو جملے قابل غور ہیں جو ہمارے موضوع کے متعلقہ ہیں کہ نیک آدمی جب سوالوں کے جواب دے گا اور فرشتے اس کو کہیں گے سو جا، جیسے کہ دلہن سوتی ہے آرام اور سکون کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کو اسی جگہ سے اٹھائے گا، اور جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کو عذاب کی کیفیت میں ہی مبتلا رکھے گا اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ اسی جگہ سے اس کو اٹھائے گا۔ من مسجعہ ذالک کے لفظ ہے، یہ دو دفعہ یہاں پر جملہ آیا ہے۔ تو اب جس جگہ سے اسے اٹھایا جائے گا اسی جگہ پر اس کو راحت یا عذاب کا معاملہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اسی مقام پر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو قبر دنیا کے اندر انسان کو میسر آتی ہے، اسی قبر کے اندر اس کے ساتھ یہ حالات گزرتے ہیں۔ عذاب قبر یا راحت قبر کا تعلق اسی قبر کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کو اٹھایا بھی اسی جگہ سے ہی جائے گا۔ تیسری حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور پہلے بھی وہ بیان ہو چکی کہ ایک مسیحی آدمی تھا جس نے اسلام قبول کیا اور وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاتب بنا لیا تو وہ مرتد ہو گیا۔ جب وہ مرتد ہوا اور عیسائیوں کے ساتھ جا کر مل گیا، انہوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، اس کو خوب پروٹوکول دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ اس کو دفناتے ہیں، لیکن زمین جو ہے اس کی میت کو قبول نہیں کرتی، اس کے جسم کو اٹھا کر وہ باہر پھینک دیتی ہے۔ مسیحی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے لگتا ہے یہ کیا ہے، کیونکہ ان کے دین سے یہ نکل کر آیا ہے۔ وہ پھر دفناتے ہیں اس کو، اگلے دن دیکھتے ہیں پھر اس کی میت جو ہے، اس کا جسم جو ہے وہ قبر سے باہر ہوتا ہے، پھر وہ یہی بات کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر اس کو دفناتے ہیں، پھر اس کے جسم کو قبر جو ہے وہ اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ آخرکار انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے کچھ اور ہی ہے، اس کو کوئی خود قبر سے نہیں نکالتا، یہ قبر خود جو ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینکتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو اسی کیفیت میں چھوڑ دیا، اس کو پھر دوبارہ دفنایا نہیں ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو کون سی قبر اس کے جسم کو اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی؟ اگر اس جسم کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا جو قبر کے اندر اتارا جاتا اور اس جگہ پر معاملہ نہیں ہوتا، تو پھر اس قبر نے اس جسم کو اٹھا کر باہر کیوں پھینکا اور بار بار پھینکا ہے؟ یہاں سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسی جسم کے ساتھ راحت اور عذاب والا معاملہ ہوتا ہے اور اسی قبر کے اندر جو ہے ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں وہ فریق جو کہ اس قبر کے اندر عذاب قبر کا منکر ہے، ان کے دلائل کی جانب۔ تو دو دلیلیں ان کی جانب سے بڑی مشہور و معروف پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں سے جو حدیث کے حوالے سے دلیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیۃ یبکی علیہا اہلہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے کہ جس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے۔ فقالا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہم لیبکون علیہا، یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں، وانہا لتعذب فی قبرہا، اور اس کو اس کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ ابھی تو اس کی میت باہر نظر آ رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے گزرے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرتے ہی اس کو قبر جو ہے وہ مل گئی تھی، اور وہ عالم برزخ کے اندر ملی تھی۔ یہ دنیاوی قبر کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو میت اس کی باہر تھی۔ پہلے نمبر پر تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے اندر
راویوں کا کچھ اختلاف ہے کہ یہ مرد تھا یا عورت تھی، یہودی مرد تھا یا یہودی خاتون تھی، اور یہ اختلاف کوئی مضر نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر معروف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون جو ہے وہ فوت ہوئی تو آپ کو صحابہ نے نہیں بتایا اور اس کی تدفین کر دی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ صفائی کرنے والا مرد تھا۔ بہرحال یہ کوئی حدیث کے اوپر تان کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن راویوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف اس حوالے سے بھی پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے تدفین کے بعد کا تھا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے تھے تو اس کو دفنایا جا چکا تھا۔ دوسری حدیثوں کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ مثال کے طور پر مسند احمد کے اندر روایت ہے، انما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے فرمایا ان صاحب ھذا لیعذب واہلہ یبکون علیہ، اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے جو ہے اس پر رو رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تدفین کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابو داود کے اندر یہ الفاظ ہیں انما مر النبی علی قبر یہودی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی کی قبر کے پاس سے گزرے تھے۔ تو ان احادیث کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تدفین سے پہلے کا واقعہ نہیں ہے بلکہ تدفین کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور جو الفاظ صحیح بخاری کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے، اس کے اندر اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ تدفین سے پہلے کا واقعہ تھا۔ تو دوسری حدیثوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جن کے اندر صراحت ہے کہ یہ تدفین کے بعد کا واقعہ تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ یہ لوگ یہاں سے برزخی قبر کا ثبوت جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسرے انداز سے اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برزخی قبر کا ثبوت پھر بھی اس سے نہیں نکلتا۔ کیوں؟ کہ پہلے نمبر پر تو اس کی صراحت موجود نہیں ہے، اور مزید یہ کہ جیسا کہ دلائل گزر چکے ہیں، قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم آدمی کی جیسے ہی روح قبض کی جاتی ہے اسی وقت اس کو سزا کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قبر کا عذاب کہا گیا ہے یہ اغلبیت کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ تو عذاب تو اسی وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا جب جیسے ہی اس کی روح جو ہے وہ قبض کی جانے لگی۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ جی اس کو عذاب جو ہے وہ برزخی قبر کے اندر ہو رہا تھا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے، عقلی انداز سے اگر آپ دیکھیں کہ کسی کا بھی کوئی عزیز فوت ہوا ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی قبر کدھر ہے، تو وہ آپ کو کہاں پر لے کر جائے گا یا کس قبر کی طرف اشارہ کرے گا؟ وہ ظاہر ہے وہی قبر جو اس دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر موجود ہے، اسی قبر کی طرف اشارہ کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خادمہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ جب فوت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ پوچھا تھا اس کی قبر مجھے بتاؤ کہاں پر ہے، تو صحابہ کس قبر کے پاس لے کر گئے تھے؟ وہی جو اسی قبرستان کے اندر، دنیا کے قبرستان کے اندر اس کی قبر جو موجود تھی وہاں پر لے کر گئے تھے صحابہ۔ تو معلوم ہوا راحت والا معاملہ یا عذاب والا معاملہ میت کے ساتھ اسی قبر کے اندر ہوتا ہے، کوئی برزخ کے اندر کوئی الگ قبر اس کو نہیں ملتی۔ آخر میں ایک سوال کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے کہ آخر برزخی قبر کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو دنیاوی قبر ہے اس کی ضرورت تو سمجھ میں آتی ہے کہ جسم کو جو ہے وہ لوگوں سے چھپایا جائے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، روح اس کی قبض ہو جاتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور بدبو جو ہے وہ آخرکار تعفن جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بدبو جو ہے وہ بہت ہی پریشان کرتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے میت کو قبر کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر ایسی خاصیت موجود ہے کہ جو اس بدبو کو ختم کر دیتی ہے، اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تو یہ جو دنیاوی قبر ہے اس کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جو برزخ کے اندر قبر دی جاتی ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ روح کو تو قبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ جی وہاں پر روح کو جو الگ جسم ملتا ہے اس کو جو ہے وہ قبر کی ضرورت ہے،
پہلے نمبر پر تو اس جسم کے ملنے کی دلیل موجود نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر اس جسم کو اگر قبر ملنی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ نہ تو وہ لوگوں کو نظر آتا ہے جسم، نہ اس سے کوئی تعفن اٹھنے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے، تو پھر کیوں اس کو قبر ملے گی وہاں پر؟ تو جب ہم اس سوال کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میت کو دنیا کے اندر ہی قبر کی ضرورت ہے، یہ دنیاوی قبر ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے، برزخ کے اندر جو قبر ملتی ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ ہی وہ مقصد پورا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔